آپ کی ذات حق ہے, آپ کا فرمانا حق ہے, اور قیامت کے دن آپ کا دیدار حق ہے, آپ سے ملاقات حق ہے. قیامت میں اللہ پاک سے ملاقات ہوگی. فرمایا کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا. جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ فرمایا اللہ پاک کا دیدار ہے. عام جنتیوں کو جمعے کے دن دیدار ہوگا, اور جو مقرب قسم کے لوگ ہوں گے ان کو صبح اور شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اے اللہ, آپ کی ذات حق ہے, آپ کا فرمان حق ہے, آپ سے ملاقات حق ہے, آپ کا دیدار حق ہے. اے اللہ, میں نے اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا. یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں تہجد کے وقت کی. اے اللہ, میں نے اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا اور میرا بھروسہ صرف آپ کی ذات پر ہے. اور میں نے اے اللہ ساری بنی ہوئی چیزوں سے اپنا رخ پھیر کر آپ کی طرف کر دیا کہ اکیلے بنانے والے آپ ہیں. بنی ہوئی چیزوں سے وہ ہوگا جو بنانے والا چاہے گا. جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ بننے میں محتاج ہیں تو نفع اور نقصان دینے میں بھی محتاج ہے. اور اے اللہ, اگر میرا جھگڑا کسی سے ہے وہ آپ ہی کے لیے. تبلیغی بیانات آفیشل آن اللہ جل یوٹیوب, شانہ فیس کو بک, درمیان جزاکم ملانا اللہ تعالی. ہر معاملے کے اندر, اور اس کو سیکھنا ہے. میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہے. آپ روزانہ ان کے اندر پھر کر ان پر محنت کر رہے ہیں. اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر رہے ہیں. اتنی بڑی ہستی, ان کو مجنون کہا جا رہا ہے, ان کو ساحر کہا جا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ان کو پاگل کہا جا رہا ہے, اور لوگ دھتکار رہے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی اور ملا نہیں کہ آپ کو نبی بنایا. کتنے سخت الفاظ تھے. لیکن آپ کے دل سے کیا نکل رہا ہے, یہ دائی کی شان ہے. پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت پہنچی؟ احد کا بتلایا یا طائف کا؟ دندان مبارک آپ کے شہید کیے گئے, اور کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, لیکن آپ ان تکلیفوں پہ ان سے گلہ نہیں کر رہے کہ اللہ مجھے جانتے نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہم نے جو بڑوں سے بات سنی ہے, جو سنا ہے وہ آپ کو سنا رہے. دعوت دینے کے بعد اور ذکر کرنے کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد اور فضائل کی تعلیم کے بعد اور مسائل سیکھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس کی اور کیفیت ہوگی. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دن کا ذکر سورہ مدثر کے اندر کیا, اور اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کا ذکر سورہ مزمل میں کیا. آپ کھڑے ہو جائیں, لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں میں اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کریں اور ان کا تزکیہ کریں. آدمی کے اندر یہ عجیب چیز ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 99
बुराइयां किसी के अंदर देखो, एक खूबी उसके अंदर देखो, तो उस खूबी के इतने तस्करे करो कि वो 99 खराबियां छुप जाएं। एक आंख दूसरों की खूबियों को देखने के लिए है और दूसरी आंख अपनी कमियों को देखने के लिए। और आदमी अगर देखे तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की जात पाक है, बाकी आदमी खामियों से भरा हुआ है। अल्लाह जल्ल शान अगर सत्तारी का और गफारी का मामला न करते तो हमारा क्या हाल होता। वो सत्तार हैं, ऐबों को छुपाने वाले हैं। फरमाए अल्लाह वाले अखलाक इख्तियार करो, वो ऐबों को छुपाने वाले हैं, हम ऐबों को लोगों को छुपाएं। वो माफ करने वाले हैं, हम लोगों को माफ करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मैं तुम्हें आला अखलाक न बताऊं, जो आपसे तोड़े उससे आप जोड़ बिठाएं, जो आप पर जुल्म करे उसको आप माफ करें, जो अपनी चीजों से आपको महरूम करे उस पर आप खर्च करें। ये नबी की शान है, ये नबी वाले अखलाक है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 9 साल आपकी खिदमत अक़दस में रहा, आपने कभी ये मुझसे नहीं कहा ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तबलीग के अंदर क्यों नहीं है। शाबाशी है, जो कर रहा है उसकी हौसला अफजाई, जिस पर लाना है उसकी तरगीब चले। कि हम जानते हैं कि आप लोगों के अंदर जो फिर कर लोगों के अंदर जो दावत दे रहे हैं, अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान कर रहे हैं और उसके मुकाबले में आपको कितनी ये तकलीफें पहुंचा रहे हैं, आपके दिल में कितना सदमा है, आपके दिल पर कितना बोझ है, अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं। और उलमा फरमाते हैं कि 60-70 या इसके करीब या इससे ज्यादा ऐसी आयतें हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक खुद तसल्ली दे रहे हैं। किस बात पर तसल्ली दे रहे हैं? इस काम पर तसल्ली दे रहे हैं, इस मेहनत पर तसल्ली दे रहे हैं। जब आदमी बेगर्ज होकर बेतलब लोगों के अंदर फेरेगा, अल्लाह पाक के बोल बोलेगा, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन ऐसे आदमी का हशर नबियों के साथ होगा। कोई मामूली बात नहीं है, गश्त कोई मामूली बात है। हम मामूली बहाने की वजह से गश्त को छोड़ देते हैं। अल्लाह, ये हमारे पलने का सामान है, ये दावत हमारे पलने का सामान है, ये जिक्र हमारे पलने का सामान है, ये फजाइल की तालीम हमारे पलने का सामान है। अपने से मुताल्लिक इल्म का सीखना ये हमारे पलने का सामान है। पहले कहते थे ना 6 नंबर में कि भाई इतना इल्म हासिल करो कि आदमी हलाल हराम को पहचाने, जायज नाजायज को पहचाने। और चौथे नंबर में कहते थे हर मुसलमान का इकराम सिर्फ उसके मुसलमान होने की हैसियत से करो, चाहे वो मेरे रंग का ना हो, चाहे वो मेरी कौम का ना हो, चाहे वो मेरी नस्ल का ना हो, चाहे मेरे खानदान का ना हो, सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से उसका इकराम करना। और चाहे अल्लाह ना करे उसके अंदर हमें 99 खराबियां नजर आए, लेकिन ईमान की खूबी इतनी बड़ी बात है, वो सारी खराबियों को धो देती है। कागज पर कलमा पड़ा हो, जमीन पर कागज पड़ा है, उस पे कलमा लिखा है, आदमी उसको उठाता है, उसको चूमता है, अरे भाई ये मुसलमान, इसके दिल में कलमा है, इसको कम मत समझो। बना हुआ आदमी, उसको अपनी कमियां नजर आती हैं और दूसरों की खूबियां नजर आती हैं। जब आदमी बिगड़ता है तो उसके बिगाड़ की पहली शक्ल ये होती है, वो दूसरों की कमियों को तलाश करता है।
یہ اس کے ذلت کی پہلی سیڑھی ہے. بدگمانی کرتا ہے, بدگمانی سے پھر غیبت کرتا ہے, غیبت کے بعد پھر حسد کرتا ہے, پھر اس کو چھوٹا سمجھتا ہے, اس کی تحقیر کرتا ہے, اس کو ذلیل کرتا ہے, اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہا ہے, اپنے ساتھ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اللہ اکبر, سود کتنا بڑا گناہ ہے. میں وہ جملہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا, مسجد ہے, لیکن آپ نے پڑھا ہوا اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا, کسی کو تانا دینا, کسی کو چھوٹا سمجھنا, اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. اور کام آسان ہے, 6 صفات میں روزانہ ترقی کریں بھائی. اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آدمی اپنے ایمان کو بنائے, آدمی اپنے ایمان کو بنائے اور ایمان کو پھیلائے. آدمی اپنی نماز کو بنائے اور اس نماز کی دوسروں کو دعوت دے. آدمی اپنے دھیان کو بنائے, دھیان نماز سے باہر بنے گا اور جمے گا نماز میں. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دھیان کیوں علی رسول الکریم, اللہ جل جلالہ و منوالہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 400 کروڑ انسان ایسے ہیں کم و بیش جو اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں, اور بغیر ایمان کے اگر وہ گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. 1 کروڑ سال, 1 ارب سال, 1 خرب سال, 100 خرب سال, 1000 خرب سال نہیں, ہمیشہ کے لیے. کتنی بڑی ناکامی ہوگی جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا. اور جو ایمان کا ذرہ لے کر جائے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی. یہاں ہم جو جمع ہوتے ہیں وہ اس ایمان کی محنت کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. سیکھے ہوئے ہم ہیں نہیں. ایمان کو بنانا بھی ہے اور ایمان کو پھیلانا بھی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے, جو اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. پوچھا گیا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے, کہ یہ کلمہ آدمی کو حرام سے روک دے. آدمی حرام دیکھنے سے رک جائے, آدمی حرام بولنے سے رک جائے, حرام سننے سے رک جائے, حرام کھانے اور کمانے اور خرچ کرنے سے رک جائے, حرام کی طرف چلنے سے رک جائے. جنت میں داخل ہوگا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے. یہ کلمہ کلمہ تقویٰ بھی ہے, یہ کلمہ کلمہ اخلاص بھی ہے, یہ کلمہ یہ عبدیت کا کلمہ ہے, یہ کلمہ معرفت کا کلمہ ہے. عبدیت کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنی حیثیت کو ختم کرنا, میں اپنی من چاہی کو ختم کرنا اور رب چاہی کو اختیار کرنا.
لا الہ الا اللہ کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، کسی کی طرف رجوع نہیں کریں گے سوائے اللہ پاک کے، کسی سے اپنی امیدیں نہیں باندھیں گے سوائے اللہ پاک کے، اور کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ پاک کے۔ یوں آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور یوں بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ جس چیز کی آدمی محنت کرتا ہے وہ چیز وجود کے اندر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لاتے ہی ایمان کی محنت میں لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور بڑے بڑے آدمیوں کو ایمان کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اپنا پہلا کام یہی سمجھتے تھے، ایمان کو پھیلانا اور نبی والی زندگی کو پھیلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم شب جمعہ میں آتے ہوں یا سہ روزہ میں جاتے ہوں یا چلے میں جاتے ہوں یا روزانہ کا ہم وقت دیتے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ساری دنیا میں پھیلے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے لیے آئے وہ سب کا سب پوری دنیا سے مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں دی ہیں وہ مشاہدے کے خلاف، ظاہر کے خلاف، ان پر آدمی یقین کر لے، اس پہ آدمی بھروسہ کر لے۔ غیب کی جتنی باتیں ہیں اس پہ یقین کر لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی تعزیت کے لیے گئے اور ان کے گھر والوں کو یہ کہا، یہ فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دکھائیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اچھا ہوتا آپ ہاں کہہ دیتی؟ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے وہ حق اور سچ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے وہ حق ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن فرمایا سود مال کو گھٹاتا ہے، اور نظر آ رہا ہے صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن خبر ہمیں یہ بتا رہی ہے، ایمان کی خبر یہ ہمیں بتا رہی کہ نہیں، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے خدا نخواستہ کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار میں پیسے بڑھیں گے، جھوٹ بولنے سے یہ کام بنے گا۔ فرمایا نہیں، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔
انبیاء کرام علیہم السلام کے جتنے واقعات ہیں ان واقعات کا تذکرہ کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ان کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اکیلے ہیں، باپ بھی مخالف ہے، ماں بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، ملک بھی مخالف ہے، ملک والے بھی مخالف ہیں، اور ساری طاقتیں مخالف ہے، اور مقابلے میں نمرود ہے، سب نمرود کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، کچھ نہیں ان کے پاس۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے کامیاب کیا، اور نمرود کے پاس ساری چیزیں تھی، اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا۔ بار بار قرآن پاک کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ جب ایمان والوں پہ قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اللہ جل شانہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ صحابہ ایک جگہ گئے، اللہ اکبر کہنے لگے، محل ہلنے لگا۔ وہ ایمان اندر اترا ہوا تھا، ایمان محنت سے اندر آئے گا۔ اور بھائی دوستو، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اور مرتے دم تک سیکھنا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل کو انہوں نے کتنا تنگ کر دیا ہے، آپ لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک کرتا دھرتا ہے، وہ اکیلے ہیں، وہ صمد ہیں، وہ شکور ہیں، قدردان ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کوئی دن ایسا خالی 13 سال کے اندر نہیں گزرا جس میں آپ نے اس ایمان کی دعوت نہ دی ہو۔ اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی معرفت، اس کی بات نہ کی ہو۔ اور صحابہ بھی ایسے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی سے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ پوچھا گیا کہ اپنے ایمان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے تازہ کریں؟ اس کلمے کے پڑھنے سے، کلمے کو پڑھنا بھی ہے، کلمے کی دعوت بھی دینی ہے، اور اس کلمے کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، اور اس زندگی کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے، یہ نبوت والے اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اور نبی علیہ السلام والے اخلاق۔ ان بڑے بڑے اعمال کو جو آدمی کو بنانے والے اعمال ہیں، آدمی باہر کی چیزوں سے نہیں بنتا، آدمی کا سرمایہ اس کے اپنے اندر ہے۔ آدمی اپنے ایمان کو بنانا چاہے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ آدمی نبی والی زندگی کو اختیار کرنا چاہے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ نبی والی زندگی کو، ایمان کو پھیلانا چاہے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ یہ آدمی کو بنانے والے اعمال ہیں، آدمی اس سے بنتا ہے۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آدمی کو بنانے کی، اس سے آدمی نہیں بنتا۔
اگر بنتا تو نمرود بنتا، اگر بنتا تو قارون بنتا، اگر بنتا تو فرعون بنتا، اگر بنتا تو شداد بنتا۔ اس کے بالمقابل وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے ایمان و عمل کو بنایا اور ایمان و عمل کو پھیلایا، قیامت تک نام ان کا زندہ رہے گا۔ اسباب ان کے پاس کچھ نہیں تھے، بلکہ جو بھی تھا وہ سب کو خرچ کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں بڑی تجارت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسا آیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آئے، سب چھوڑ کے آئے۔ ایمان کے لیے چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا، آدمی یہ کہے کہ دکان کے لیے، ایمان کے لیے میں دکان چھوڑ نہیں سکتا، نماز کے لیے دکان نہیں چھوڑ سکتا، ذکر کے لیے میں دکان نہیں چھوڑ سکتا، تلاوت کے لیے میں دکان نہیں چھوڑ سکتا، اپنی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ ان چیزوں میں لگ نہیں سکتا ہے۔ 5 وقت اس کی مشق کروائی گئی، چھوڑو ان چیزوں کو نماز کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، کام بڑے سے بنیں گے، وہ بڑا ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ پاک کو دل دو، اللہ پاک کے سامنے جھکو، مسجد میں آ کر اللہ پاک کے مہمان بنو، مسجد میں آ کے فرشتوں کی جو دعا ہوتی ہے، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر اپنی رحمت بھیج، اور جب تک آدمی مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مؤذن کی آواز کو تو سب سنتے ہیں، لیکن فرشتے کی اس آواز کو کوئی نہیں سنتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے اوپر جلا رکھا ہے اس کو بجھاؤ۔ ایماندار لوگ اٹھتے ہیں، دیندار لوگ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر سے ظہر تک کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہیں ظہر سے عصر کے درمیان، اسی طرح درمیانی اوقات کے گناہوں کو اللہ پاک نماز کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے۔ وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی آواز، اللہ پاک ہمیں بلا رہے ہیں۔ فرمایا جیسے نماز میں آتے ہو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آتے ہو، اس کے مشق کرائی گئی کہ جب چھوڑنے کا کہا جائے ان کو چھوڑو، جب لگنے کے لیے کہا جائے تو اس میں لگ جاؤ۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جن چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا ان میں لگ نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں، ایک یقین کی محنت ہے، ایک علم کی محنت ہے اور ایک اللہ پاک کے دھیان کی محنت ہے۔ یہ تینوں محنتیں نماز سے پہلے کی ہیں۔
یقین کو بنانا پڑے گا اور اس کے تذکرے عام کرنے پڑیں گے. اللہ پاک کے غیر کے تذکروں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, تعفن پھیلتا ہے, جیسے مردار قسم کی چیز سے بدبو آتی ہے جب اللہ پاک کے غیر کے تذکرے ہوتے ہیں کہ اللہ کا غیر کرتا ہے. نہیں, اللہ پاک کرتے ہیں. اتنا بڑا نظام ہے کہ سمندر کی موجیں پوری دنیا کے اندر اللہ پاک کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. ایک پتا ہل نہیں سکتا, گر نہیں سکتا, کروٹ نہیں لے سکتا. یہ سارے نظام کو اللہ پاک نے قائم کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اللہ اکبر, آپ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے. جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہم اغفر لی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے ہیں, جو سبحان اللہ پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کے اندر پاکی آتی ہے. اللہ پاک ہے, اللہ پاک کی ذات کے اندر نور ہے. جو اللہ پاک کا نام لے گا اللہ پاک اس کو پاک کرے گا. جو اللہ پاک کے تذکروں کو عام کرے گا, جو اللہ پاک کے لیے پھرے گا, نقل و حرکت کرے گا, اللہ پاک کے نام کے چرچا کرے گا, اس کی دعوت دے گا کہ اے لوگوں, کامیابی صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. وہی ناکام کرتے ہیں, وہی کامیاب کرتے ہیں, وہی عزت دیتے ہیں, وہی ذلت دیتے ہیں. رات کو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور صبح وہ جیل میں چلا جاتا ہے. رات کو عزت کے نقشوں پر ہے اور صبح کو وہ ذلیل ہوتا ہے. عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عزت ملے گی, اور ملے گی صرف ایمان والوں کو. جہاں جہاں عزت کے نقشے نظر آ رہے ہیں وہ سب دھوکہ ہے. سکون اللہ پاک دیتے ہیں. آدمی پیسوں سے چیزیں خرید تو سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا. قیمتی قسم کی دوائیں خرید کے وہ علاج تو کر سکتا ہے لیکن شفا حاصل نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے اللہ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے, وہی بیمار کرتا ہے, وہی شفا دیتا ہے. حالات اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. خوشحالی اللہ پاک لاتے ہیں, بدحالی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. لیکن جتنی بری چیزیں ہیں ان کو آدمی اللہ پاک کی طرف منسوب نہ کرے. اس لیے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں. وہی زندہ کرتے ہیں, وہی مارتے ہیں, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بھائی دوستو, جو آدمی روزانہ ان دعوت کے
کو بول کر اس نیت سے کہ میں اللہ کو بول رہا ہوں، اللہ پاک کی عظمت کو بول رہا ہوں، اللہ پاک کی پہچان کرا رہا ہوں، میں اللہ پاک کو پہچانوں، میرے دل میں اللہ پاک کی عظمت آئے، اللہ پاک کے احسانات کو کہے۔ اس کے کتنے بڑے احسانات ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ یہ تھوک کتنی بے قیمت چیز ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ دو حدود ہے، یہ تھوک بناتے ہیں۔ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کے اندر یہ دو حدود جو جبڑے کے پاس ہے یہ تھوک بنانا بند کر دیتے ہیں۔ لو بھائی، اب آدمی نہ بات کر سکے گا نہ کچھ نکل سکے گا۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اتنی ضرورت کے مقدار میں منہ کے اندر تھوک پیدا کرتے ہیں۔ کم ہو جائے تو بھی مسئلہ، زیادہ ہو جائے تو بھی مسئلہ۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی رال ٹپک رہی ہے، تھوک ٹپک رہا ہے۔ دیکھ کر آدمی کی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ بیماری ہے، کم ہو تو بھی بیماری، نہ بنے تو بھی بیماری۔ ایک شخص کو یہ بیماری لگی، پاکستان میں تو اس کا علاج کوئی تھا نہیں، باہر گئے تو انہوں نے کہا یہاں بھی کوئی علاج ایسا دریافت ہوا نہیں، البتہ ایک گولی آپ کو لینی پڑے گی جس سے آپ 15 منٹ یا تو بول سکیں گے یا کھا سکیں گے، اور وہ ایک گولی اس زمانے میں $50 کی، صرف 15 منٹ وہ کام کرے گی گولی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ۔ جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ شخص خود قابل تعریف بنتا ہے۔ اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو تعریف کی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی تعریف کی ہے۔ زمین میں آپ کا نام مبارک محمد ہے کہ سب سے زیادہ ان کی تعریف کی جائے گی قیامت تک، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں تعریف کرنے والے وہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ اٹھتے تھے تہجد کے وقت، سورہ آل عمران کی آخری رکوع پڑھنے کے بعد آپ کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ، آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ زمین اور آسمان کے نظام کو آپ نے قائم کیا ہوا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، 4 مرتبہ تعریف کے الفاظ ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور اے اللہ، یہ زمین اور آسمان کے اندر جو نورانیت ہے، جو جگمگا رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، وہ اے اللہ آپ ہی کی وجہ سے۔ اور ساری بادشاہتیں اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ ساری بادشاہتیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ سارے ملکوں کے تنے تنہا بادشاہ ہیں۔ اور فرمایا اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، آپ کا فرمانا حق ہے، اور قیامت کے دن آپ کا دیدار حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، قیامت میں اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔
فرمایا کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا. جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ فرمایا اللہ پاک کا دیدار ہے. عام جنتیوں کو جمعے کے دن دیدار ہوگا اور جو مقرب قسم کے لوگ ہوں گے ان کو صبح اور شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اے اللہ آپ کی ذات حق ہے, آپ کا فرمان حق ہے, آپ سے ملاقات حق ہے, آپ کا دیدار حق ہے. اے اللہ میں نے اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا. یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں تہجد کے وقت کی. اے اللہ میں نے اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا اور میرا بھروسہ صرف آپ کی ذات پر ہے. اور میں نے اے اللہ ساری بنی ہوئی چیزوں سے اپنا رخ پھیر کر آپ کی طرف کر دیا کہ اکیلے بنانے والے آپ ہیں. بنی ہوئی چیزوں سے وہ ہوگا جو بنانے والا چاہے گا. جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ بننے میں محتاج ہیں تو نفع اور نقصان دینے میں بھی محتاج ہے. اور اے اللہ اگر میرا جھگڑا کسی سے ہے وہ آپ ہی کے لیے. اللہ جل شانہ کو درمیان میں لانا ہر معاملے کے اندر, اور اس کو سیکھنا ہے. میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہے. آپ روزانہ ان کے اندر پھر کر ان پر محنت کر رہے ہیں. اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر رہے ہیں. اتنی بڑی ہستی ان کو مجنون کہا جا رہا ہے, ان کو ساحر کہا جا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک ان کو پاگل کہا جا رہا ہے. اور لوگ دھتکار رہے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی اور ملا نہیں کہ آپ کو نبی بنایا. کتنے سخت الفاظ تھے. لیکن آپ کے دل سے کیا نکل رہا ہے یہ دائی کی شان ہے. پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت پہنچی؟ احد کا بتلایا یا طائف کا؟ دندان مبارک آپ کے شہید کیے گئے. اور کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, لیکن آپ ان تکلیفوں پہ ان سے گلہ نہیں کر رہے کہ اللہ مجھے جانتے نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم نے جو بڑوں سے بات سنی ہے, جو سنا ہے وہ آپ کو سنا رہے. دعوت دینے کے بعد اور ذکر کرنے کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد اور فضائل کی تعلیم کے بعد اور مسائل سیکھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس کی اور کیفیت ہوگی. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دن کا ذکر سورہ مدثر کے اندر کیا اور اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کا ذکر سورہ مزمل میں کیا. آپ کھڑے ہو جائیں, لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں میں اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کریں اور ان کا تزکیہ کریں. آدمی کے اندر یہ عجیب چیز ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 99 برائیاں کسی کے اندر دیکھو, ایک خوبی اس کے اندر دیکھو, تو اس خوبی کے اتنے تذکرے کرو کہ وہ 99 خرابیاں چھپ جائیں. ایک آنکھ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے کے لیے ہے
اور دوسری آنکھ اپنی کمیوں کو دیکھنے کے لیے. اور آدمی اگر دیکھے تو صرف اللہ اس کے رسول کی ذات پاک ہے, باقی آدمی خامیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ جل شانہ اگر ستاری کا اور غفاری کا معاملہ نہ کرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. وہ ستار ہیں, عیبوں کو چھپانے والے ہیں. فرمایا اللہ والے اخلاق اختیار کرو, وہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں, ہم عیبوں کو لوگوں کو چھپائیں. وہ معاف کرنے والے ہیں, ہم لوگوں کو معاف کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اعلیٰ اخلاق نہ بتاؤں, جو آپ سے توڑے اس سے آپ جوڑ بٹھائیں, جو آپ پر ظلم کرے اس کو آپ معاف کریں, جو اپنی چیزوں سے آپ کو محروم کرے اس پر آپ خرچ کریں. یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی والے اخلاق ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 سال آپ کی خدمت اقدس میں رہا, آپ نے کبھی یہ مجھ سے نہیں کہا یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, تبلیغ کے اندر کیوں نہیں ہے. شاباشی ہے, جو کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی, جس پر لانا ہے اس کی ترغیب چلے. کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر جو پھر کر لوگوں کے اندر جو دعوت دے رہے ہیں, اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں آپ کو کتنی یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, آپ کے دل میں کتنا صدمہ ہے, آپ کے دل پر کتنا بوجھ ہے, اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ 60-70 یا اس کے قریب یا اس سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک خود تسلی دے رہے ہیں. کس بات پہ تسلی دے رہے ہیں؟ اس کام پر تسلی دے رہے ہیں, اس محنت پر تسلی دے رہے ہیں. جب آدمی بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں کے اندر پھیرے گا, اللہ پاک کے بول بولے گا, اللہ اکبر, قیامت کے دن ایسے آدمی کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. کوئی معمولی بات نہیں ہے, گشت کوئی معمولی بات ہے. ہم معمولی بہانے کی وجہ سے گشت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ, یہ ہمارے پلنے کا سامان ہے, یہ دعوت ہمارے پلنے کا سامان ہے, یہ ذکر ہمارے پلنے کا سامان ہے, یہ فضائل کی تعلیم ہمارے پلنے کا سامان ہے. اپنے سے متعلق علم کا سیکھنا یہ ہمارے پلنے کا سامان ہے. پہلے کہتے تھے نا 6 نمبر میں کہ بھئی اتنا علم حاصل کرو کہ آدمی حلال حرام کو پہچانے, جائز ناجائز کو پہچانے. اور 4 نمبر میں کہتے تھے ہر مسلمان کا اکرام صرف اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرو, چاہے وہ میرے رنگ کا نہ ہو, چاہے وہ میری قوم کا نہ ہو, چاہے وہ میری نسل کا نہ ہو, چاہے میرے خاندان کا نہ ہو, صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا اکرام کرنا. اور چاہے اللہ نہ کرے اس کے اندر ہمیں 99 خرابیاں نظر آئیں, لیکن ایمان کی خوبی اتنی بڑی بات ہے, وہ ساری خرابیوں کو دھو دیتی ہے. کاغذ پر کلمہ پڑا ہو, زمین پر کاغذ پڑا ہے, اس پہ کلمہ لکھا ہے, آدمی اس کو اٹھاتا ہے, اس کو چومتا ہے, ارے بھائی یہ مسلمان, اس کے دل میں کلمہ ہے, اس کو کم مت سمجھو. بنا ہوا آدمی اس کو اپنی کمیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں. جب آدمی بگڑتا ہے تو اس کے بگاڑ کی پہلی شکل یہ ہوتی ہے وہ دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے. یہ اس کے ذلت کی پہلی سیڑھی ہے. بدگمانی کرتا ہے,
بدگمانی سے پھر غیبت کرتا ہے، غیبت کے بعد پھر حسد کرتا ہے، پھر اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اپنے ساتھ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اللہ اکبر، سود کتنا بڑا گناہ ہے. میں وہ جملہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، مسجد ہے لیکن آپ نے پڑھا ہوا. اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. اور کام آسان ہے، 6 صفات میں روزانہ